خدا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولا جاتا ہے تو خدا کے کلام میں سے عہد نامہ جدید میں سے نئے عہد نامہ میں سے لوکا کے مطابق انجیلی بیان لوک چیپٹر 18 میرے ساتھ نکالیے گا۔ لوک چیپٹر 18 18واں باب، اور ہم اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 8ویں آیت تک اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اور آج کی تمثیل ہے بیوہ اور قاضی کی تمثیل۔ کون سی؟ بیوہ اور قاضی کی تمثیل پر ہم بات کریں گے۔ تو 18ویں باب کی پہلی آیت کو آئیے قوت کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ اور پوری سمجھ کے ساتھ خدا کی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ تو کیا لکھا ہے؟ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا۔ کیا تھا؟ نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر، مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر میرا ناک میں۔ خداوند نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ سنو کیا ہے؟ بے انصاف قاضی، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں؟ کیا وہ ان کے بارے میں یہ دیر کرے گا؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ اس تمثیل کو کئی دفعہ سنا، ہو سکتا ہے ہم نے پیغام بھی سنے ہوں اس کی بابت میں، اور بہتوں کو یاد بھی ہو، اور اکثر دعا کے اندر ہم جب اپنے ایمان کو تقویت دینے کے لیے ایسی باتیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ یہ تمثیل دو کرداروں پر مبنی ہے، ایک ہے بیوہ اور دوسرا ہے قاضی۔ کتنے کردار ہیں اس کے اندر؟ دو۔ اس سے پہلے کہ ہم تمثیل کی جانب جائیں، جب آپ لوکا کے انجیلی بیان کو پڑھتے ہیں تو لوکا کے انجیلی بیان میں 5 بیواؤں کا ذکر ہے۔ کتنی؟ 5۔ یعنی لوکا نے بہت سی بیواؤں کا ذکر کیا، اور اگر ان 5 بیواؤں کی ترتیب آپ دیکھیں تو لوکا دوسرے باب میں ہمیں ملتا ہے ایک بیوہ کا جو 84 برس سے بیوہ تھی۔ کتنے؟ یوں لگتا ہے اس کی چھوٹی ایج میں شادی ہو گئی تھی، لیکن اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ 84 برس سے بیوہ ہونے کے بعد اس نے کیا اس نے خداوند کو اپنا شوہر مان لیا۔ آمین۔ لکھا ہے وہ 84 برس سے دعا اور روزے اور ہیکل سے جڑی رہی۔ کیا ہوئی؟ کتنے؟ اور اسرائیل کی نجات کی دعا کرتی رہی۔ 84 برس ایک بیوہ کا ذکر ہے، اور بائبل مقدس میں بیوہ کی بابت بڑی تعلیم ہے۔ اور کاش کہ جب میں نے بہت دفعہ، مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک شہر میں میں کلام کی خدمت کے لیے تھے، ایک این جی او نے مجھے بیواؤں کو راشن دینے کی اس تقریب میں بلایا، تو ادیاں اٹھ کے تر گئی اصل کلام سنن تو بات ہے، اتنی وہ ایمان میں تقویت پا گئی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب ہم نے نہیں لینا، یعنی اتنا میں نے جب کلام ان کو سمجھایا کہ ایکچوئل بیوہ ہوتی کیا ہے، اور کلام اور روحانی بیوہ اور جسمانی بیوہ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ آج عنوان نہیں ہے ہم بیواؤں کے اوپر بات کریں، لیکن صرف اسی انجیل میں یعنی لوکا نے
5 بیواؤں کا ذکر کیا. پھر دوسری بیوہ ہمیں نظر آتی ہے ساربت کی بیوہ کا ذکر لوکا کی انجیل میں ملتا ہے. کس کا؟ وہ بیوہ جس کے پاس مرد خدا ایلیا گیا تھا. کون گیا تھا؟ مرد خدا. اور کیا کہنے لگا؟ مجھے پانی پلا. پھر کہنے لگا آتے ہوئے ایک روٹی بھی لیتے آنا ہے. تو بائبل مقدس میں جتنی بیوائیں ہیں وہ کمزور ضرور تھیں، نہ وہ ایمان میں کمزور تھیں، بلکہ بائبل مقدس کی بیوائیں دینے والی تھیں. کیا تھیں؟ یعنی آپ بائبل مقدس میں بیواؤں کو پڑھ لیں تو وہ بڑی ایمان میں پختہ تھی. پھر تیسری بیوہ ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہے نائن شہر کی بیوہ. کیا ہے؟ اور یسوع بھی بڑا کمال جیسا ڈابے کو ہے. وہ شادیاں کر کے بیواؤں کو سہارا نہیں دیتا تھا، بلکہ مردہ زندہ کر کے بیٹا اس کے ہاتھ میں دے کے سہارا دیتا تھا. آمین. 9 شہر سے باہر گیا، پتہ لگا ایک بیوہ ہے اور اس کا جوان بیٹا کیا ہو گیا؟ مر گیا ہے. کیسا کمال سہارا دیتا ہے. کہتا ہے بیوہ کو، یعنی بیوہ کا آپ کو لوکا کی انجیل میں. پھر تیسری بیوہ جو ہے وہ کنگال بیوہ، جس کے پاس کیا تھی؟ 2 دمڑیاں. کیا تھی؟ تو اس نے کیا کیا؟ دونوں کیا کی؟ ڈال دیں. ہے کنگال ہے پر روحانی طور پہ مانج بڑی پکی ہے. آمین. تو چوتھی بیوہ جس کے بارے میں یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، خداوند یسوع نے ذکر کیا بیوہ کا کہ ایک شہر میں ایک قاضی تھا اور ایک بیوہ تھی. ٹھیک ہے. اب لوکا کی انجیل میں، کیونکہ آج ہم لوکا کے انجیلی بیان میں سے پڑھ رہے ہیں، تو 5 بیواؤں کیا ترتیب ہمیں، یا 5 بیواؤں کے بارے میں لوکا کی انجیل بیان کرتی ہے. اب جب ہم اس تمثیل کو سمجھنے کے لیے ذرا انڈرسٹینڈ کریں گے، اگر آپ اپنے گھر میں آپ کو وقت ملتا ہے تو آپ نے جا کے 17ویں باب کو ضرور پڑھنا ہے. کس کو؟ خداوند یسوع نے، میں نے جب سے تمثیلوں کا سلسلہ شروع کیا اور میں نے ایک بات کو بڑے زور سے آپ کے سامنے رکھا کہ خداوند یسوع نے کوئی خاص بات سمجھانے کے لیے تمثیل کا ساتھ چناؤ کیا. کیا کیا؟ تاکہ، کیونکہ انسان کی میموری ایسی ہے، اس سے واقعات کے ساتھ چیزیں یاد رہتی ہیں. کیا رہتی ہیں؟ واقعات کے ساتھ چیزیں کیا رہتی ہیں؟ یاد رہتی ہیں. اور دنیا کے اندر پڑھانے کا اصول بھی یہ ہے کہ جب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو ان کو ان لفظوں کے ساتھ کچھ واقعات بتائے جاتے ہیں. سیدھی سیدھی ABC نہیں پڑھا دی جاتی. ٹھیک ہے. دنیا کے اندر جو انٹرنیشنل لیول ہے وہ واقعات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. انسان یاد رکھتا ہے، وہ دن انسان کو وہ باتیں یاد رہ جاتی ہیں جن کے ساتھ کچھ نہ کوئی سٹوری ہوتی ہے. تو خداوند یسوع نے کوئی نہ کوئی تمثیل بیان کی، اور یہ تمثیل بھی خداوند یسوع نے بڑے خاص موقع پر استعمال کی، کیونکہ 17ویں باب میں خداوند یسوع مسیح دوسری آمد کی بابت بیان کر رہے تھے، آمد ثانی کی بابت بیان کر رہے تھے. کس کی بابت بیان کر رہے تھے؟ کہ آمد ثانی کی بابت خداوند یسوع مسیح بیان کر رہے تھے. تو خداوند یسوع نے پھر آمد ثانی کے ساتھ دعا کی اہمیت کو بھی جوڑ دیا. ذرا غور کیجئے کیا کر دیا. اس کا مطلب ہے آخری زمانہ میں ایمانداروں کو بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ بولے یعنی جسنا وقت نزدیک آ رہا ہے، سانو دعا چ بہت زیادہ مضبوط ہون دی لوڑ ہے. جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے ہمیں اور زیادہ سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے. اور اس تمثیل کو ذرا غور سے دیکھیے گا. اس تمثیل کے آغاز اور آخر بڑے خداوند یسوع نے کس ترتیب کے ساتھ اس کو اینڈ کیا. یسوع آغاز دعا سے کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ لیکن آخر ایمان پہ ختم کر رہے ہیں. کس پہ؟ آخر ایمان پہ ختم کر رہے ہیں. مجھے واقعہ یاد آ گیا ڈوگی سے. ہمارا ایک بھائی ہیں پرویز صاحب، آپ چرچ میں بھی آتے ہیں، جانتے ہیں. تو انہوں نے ڈوگی رکھیا سی. یہ رکھیا سی. جمعے کی نماز میں مولانا صاحب چلے گئے، کہتے ہیں یا آپ پڑھو یا انہوں رکھو ہے، جمعہ خراب ہو رہا ہے. تو آپ ہمارا خراب نہیں ہوتا، میری طرف فوکس کیجئے گا. ٹھیک ہے.
انہوں نے کہا جی جمعے تک بھائی جی نوں سائڈ تے کرتا، یعنی اذان ہو رہی تھی تو بیچارہ وہ بھی بھونگنا شروع ہو گیا. تو آپ فوکس میری طرف کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ادروائز ہمارے پاس اور پیغام ہے. آمین. ٹھیک ہے، تو غور طلبات جو ہے یسوع کس سے شروع کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ جب ابن آدم آئے گا کیا ایمان پائے گا؟ کیا کہنے لگا؟ جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر؟ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح یہ بتا رہے ہیں، اس تمثیل کا بڑا واضح پیغام ہے، اور یہ تمثیل دو باتوں سے شروع ہوتی ہے. خداوند یسوع نے کہا ہر وقت دعا کرتے رہنا. کیا رہنا؟ یاد رکھیے جتنے آپ خدا میں گہرے ہوتے ہیں پھر آپ دعائیا شخص بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ اور ایماندار کا آغاز ہی دعا سے شروع ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے ایماندار کا آغاز جب ایک شخص توبہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پانی کا بپتسمہ لیتا ہے. تو خداوند یسوع نے کیا سکھایا؟ لکھا جب یسوع پانی سے باہر نکلا تو دعا کرنے لگا. یعنی یسوع نے ہمیں نمونہ بھی دیا نا کہ جب ہم پانی کے بیپٹائز لیں اور باہر نکلیں تو کیا کریں؟ دعا کریں. تو یسوع نے ہمیں ہمارے سامنے کر کے دکھایا ہمیں. تو خداوند یسوع نے دعا کے بارے میں بہت زیادہ تعلیم دی. نہ صرف تعلیم دی بلکہ یسوع ایک دعائیا زندگی گزارتا تھا. آمین. اور دعا کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دعا کے لیے دیکھیں دونوں کام بڑے ضروری ہیں. کیا ہے؟ کیونکہ وقت بڑا نزدیک ہے. بولیں کیا ہے؟ یسوع مسیح دعائیا زندگی کے ساتھ ساتھ منادی کے کام کو روکتے نہیں تھے. کیا ہے؟ وہ ساری رات کیا کرتے تھے؟ لیکن صبح سٹل لوگوں میں نکل کر خدمت کا کام بھی کرتے تھے. تو خداوند یسوع نے ہمیں یہ بھی نمونہ دیا کہ ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ اپنی منادی کو بھی جاری رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنی منادی کو بھی جاری رکھنا ہے. تو خداوند یسوع نے جب خدمت کا آغاز کیا تو خداوند یسوع نے دعا سے اس کام کو، یسوع نے بہت سا وقت جو ہے وہ خود دعا میں گزارا، اور شاگردوں نے دیکھا اور شاگردوں کو بار بار اس نے اس بات پر فوکس کیا کرا، جاگتے رہو اور کیا کرو؟ دعا کرو. اور پھر کہا دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. کیونکہ یاد رکھیے گا وہ شخص آزمائشوں میں گر جاتا ہے جو دعا نہیں کرتا. کئی دفعہ ہم سمجھتے کوئی فرق نہیں ہے، میں دعا نہیں کرتا بھائی ساری رات میں گیماں کھیڑ کے کٹ دینا وا تے ٹک ٹوک ویک کے کٹ دینا تے کی فرق پہ؟ سب کو ٹھیک ہی چل رہا ہے نا. تو بھائی فرق اس وقت پڑے گا جب آپ آزمائشوں میں گریں گے. وقتی طور پہ آپ کو شاید یہ نقصان نظر نہ آئے. کیا ہے؟ وقتی طور پر آپ کو یہ نقصان، اس دعا نہ کرنے کا نقصان ضرور ہوتا ہے. جب انسان پھر ایک وقت آتا ہے گرتا ہے نا، پھر اٹھتا نہیں ہے. کیا ہے؟ پھر گرتا ہے، پھر شیطان کے صحیح شکنجے میں آ جاتا ہے، اور ایسا شیطان کے شکنجے میں آتا ہے کہ زور لگا کے بھی نکل نہیں سکتا. اس لیے کبھی کبھی ہم دعائیا زندگی کو بڑی لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اور یسوع کی بات کو ہلکا لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم پھر چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیونکہ جو شخص دعا نہیں کرتا وہ زندگی کے چیلنج کا سامنا بھی نہیں کر سکتا، وہ زندگی کی بہت سی مشکلوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. اور آخری زمانہ کے اندر یاد رکھیے حالات کا مقابلہ وہی کریں گے جو دعا میں قائم رہیں گے. ہیلیلویا. جو دعا میں مضبوط رہیں گے، جو دعائیا زندگی والے لوگ بن جائیں گے. اس لیے ہم نے اگر فتح پانی ہے اور چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے، بدعتوں کا مقابلہ کرنا ہے، حالاتوں کا مقابلہ کرنا ہے، آزمائشوں میں قائم رہنا ہے، تو ہمیں دعا کو پہلا درجہ دینا ہوگا. آمین. کیا دینا ہوگا؟ دعا کو. اب خداوند یسوع نے اس تمثیل کا سٹارٹ اور پھر کہا دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا. کیا نہ کرنا؟ دعا کرنا جو ہے نا، میں اکثر جب پڑھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں ایک بندے کو 6 گھنٹے اٹا سٹوا لو اور تھکے گا نہیں، دعا 15 منٹ چودی بس ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ یعنی یہ ہمت والوں کا کام ہے. کن کیا ہے؟ اس لیے خدا سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں ہمت دے کہ ہم دعا کر سکیں. ہیلیلویا.
یہ کمزور لوگوں کا کام نہیں ہے دعا کرنا، یہ ہمت والوں کا کام ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا دعا کرنے میں ہمت نہ ہارنا، کیا نہ کرنا؟ اور یاد رکھیے جو لوگ دعا کرنے میں ہمت ہارتے ہیں وہ زندگی میں ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بہت سے کمپیکٹ ہیں ہماری روحانی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، کہ اگر ہم دعا نہیں کرتے تو ہم شخصی طور پر ناکام ہو جاتے ہیں، خاندانی طور پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ علیحدہ سے عنوان ہے دعا کیسے کرنی ہے، دعا کے اندر ہمارا سٹائل کیا ہونا چاہیے، دعا کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں خدا کے کلام میں ہمارے لیے درج ہیں اور ہم ان سے کلام میں رہ کر استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں ساری باتوں پر فوکس کرنا ہے۔ ہمیں ہماری روحانیت کبھی بھی کلام سے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ کیا نہیں ہونی چاہیے؟ ہماری روحانیت کبھی کلام میں سے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ ساری باتیں ہمیں فوکس کرنی ہے دعا کرتے وقت بھی، کہ ہمیں کس طرح دعا کرنی ہے۔ اب خداوند یسوع نے اس بات کو سمجھانے کے لیے، اس بات کو ہمارے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے کہ آخری زمانے میں، اس سے پہلے کہ یسوع آئے اور ہم ایمان میں قائم رہیں، تو ہمیں ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں دعا کرنے میں ہمت نہیں ہارنی۔ کیا نہیں کرنی؟ اور خداوند یسوع نے ہمارے سامنے دو کریکٹر رکھے۔ یسوع نے دعا کے بارے میں سکھاتے ہوئے، جب یسوع ریاکاری کے بارے میں بتا رہے تھے، تو یسوع نے دعا کے بارے میں ایک اور تمثیل بھی کہی تھی، ہم نے اس پر بھی بات کی تھی۔ ہیکل میں دو شخص دعا کرنے کے لیے گئے۔ کیا کرنے کے لیے گئے؟ تو ایک کیا تھا؟ ایک فریسی تھا اور دوسرا وصول لینے والا۔ اب یسوع نے پھر دوسری تمثیل جو ہے ہمارے سامنے رکھی کہ دعا کرتے وقت ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ کیا رہنا ہے؟ بولے کیا رہنا ہے؟ ہمیں جذبات کے ساتھ روحانی نہیں بننا۔ کس کے ساتھ؟ کیونکہ کئی دفعہ ہم جذباتی روحانی ہوتے ہیں۔ میں نے روحانیت کی کئی دفعہ اقسام، چرچ میں تو نہیں لیکن کئی جو سیمینارز کے اوپر، پچھلے سال میں ایک جگہ پہ موجود تھا تو میں نے وہاں پر روحانی لیولز پڑھائے تھے کہ کئی لوگ جو ہیں روحانیت کے اندر بھی کئی قسمیں ہیں۔ کئی خود ساختہ روحانی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کئی جو ہیں وہ حادثاتی روحانی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کئی معجزاتی روحانی ہوتے ہیں، کئی جذباتی روحانی ہوتے ہیں، یعنی کئی لیولز میں پڑھا رہا تھا ایک سیمینار میں۔ تو کئی دفعہ ہماری روحانیت جذبات کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ دل کردا تے دعا نہیں، دل کردا تے دعا، کیونکہ فیلنگ کے ساتھ ہم اپنا روحانی رویہ ہم نے جوڑا ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ دل سے دعا کرنی ہے، کلام دل سے دعا کرنے کے لیے کہتا ہے، پر دل کی مان کے نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ زندگی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر بات دل کی مان کے انسان جو ہے وہ زندگی گزار نہیں سکتا۔ اس کی دل کی مان کے زندگی گزار نہیں سکتا، کیونکہ پھر جو دل کی مانتے ہیں نا، یاد رکھیے، تو پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ اپنا ستیہ ناش کر لیتے ہیں۔ ماننی چاہیے، لیکن اب بہت سی ایسی باتیں ہیں اور ہمارا پرابلم بھی یہی ہے کہ ہم خدا کے معاملے میں زیادہ دل کی مانتے ہیں۔ کس کے معاملے میں؟ جسمانی کما جیسی دل دی۔ کئی دفعہ سردیوں میں ہمارا دل نہیں کرتا کام پہ جانے کو، جاب میں جانے کو، تو پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ اگر دل دی منو تو کتا دل کردا اٹھ کے جاننا ہے، لیکن سنڈے والے دن کیا ہوتا ہے؟ چلو خیر ہے، کوئی گل نہیں۔ یہ یعنی کبھی کبھی ہم ایسی فیلنگز کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے رویے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم بہت سی باتوں کے اندر جو ہے وہ اپنے جذبات کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایمان کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ، جذبات کے ساتھ۔ جذبات بھی ہونے چاہیے، لیکن سب سے جو خاص بات ہے، ہمیں ایمان پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور ایمان میں زندگی گزارنے کی زیادہ ضرورت ہے۔
اب کئی دفعہ ہم جذبات کے ساتھ جو ہے ہماری روٹین کیا ہوتی ہے، جیسے ابھی روزے سٹارٹ ہو جائیں گے تو بڑے ایسے لوگ ہیں وہ روحانی بن کر سامنے آ جائیں گے. کیا ہوئیں گے؟ روحانی بن کر. نہیں 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 ہون روزے سٹارٹ ہو گئے نے تے ہون ذرا تھوڑا جہا صاحب چ رہنا. کی رہنا؟ ٹھیک ہے. تے پھر صاحب تو بعد پھر صاحب خراب ہو جاتا ہے. یعنی ہم کئی دفعہ ایک مدت کے لیے روحانی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ایک ٹائم پیریڈ میں بس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی اور ہم بڑے کیا ہو گئے؟ اسپرچل ہو گئے. ٹھیک ہے. کوئی مشکل آ گئی ہم بڑے خدا کے قریب ہو گئے، لیکن جیسے گزر گئی پھر وہی حال. ٹھیک ہے. پھر وہی چیزیں. تو یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایسے نہیں ہم نے چلنا. ہم نے استقامت کے ساتھ چلنا ہے. خدا کے ساتھ کیسے چلنا ہے؟ ہم نے خدا کے ساتھ چلتے رہنا ہے. یعنی یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے دعا کو یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن جو ہے بڑا دل کیا اور 3-4 گھنٹے کر لی. کیا کر لی؟ تو دل کہتا 15 دن پتہ نہیں کرنی ہوئی ہے کہ نہیں. 2 دن جذبات آئے کی کیتا دعا پڑھے لیکن پھر چھوڑ دی. خداوند یسوع یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کام کو کنٹینیو کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. کیا نہیں کرنا؟ اور اسی لیے کلام میں لکھا ہے بلا ناغا دعا کرو. کیا کرو؟ تسلیکیوں کے خط میں پولس نے یہی کہا نا کہ کیا کرو؟ بلا ناغا دعا کرو. یعنی دعائیا زندگی میں ناغا نہیں ہونا چاہیے. دعائیا زندگی کے اندر جو ہے ہمیں دعا کو چھوڑنا نہیں ہے. ہمیں دعائیا زندگی کو نہیں چھوڑنا. ہم جتنے مرضی مصروف ہوں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی دعا جو ہے وہ ہمارا وقت ضائع کرتی ہے، اس لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پہلے کام کو ترجیح دیں گے اور دعا کو ترجیح نہیں دیں گے. ان کے نزدیک دعا کیا کرتی ہے؟ وقت ضائع. وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی پہلے کام کر لیں، فری ٹائم ہوا تو کیا کریں گے. تو میں ہمیشہ میں خادم کو، ایک بہت بڑا خادم ہے، اس کی میں ایک کوٹیشن میں نے کئی سال پہلے پڑھی. اس نے کہا دعا ہمارا وقت ضائع نہیں کرتی، بلکہ دعا جو ہے ہمارا وقت بچاتی ہے، کیونکہ جو کام ہم نے اپنے سورسز سے کرنے تھے وہ شاید دیر لگ جائے، پر اگر خدا کرے گا تو وہ جلدی ہو جائیں گے. آمین. کیا کرے گا؟ اگر خدا کرے گا تو وہ. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور دعا کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے سٹل، اور یسوع نے اگزامپل دی، تمثیل ہمیں دی کہ ایک بیوہ جو ہے ایک قاضی کے پاس جاتی ہے، اور قاضی جو ہے وہ خود بھی اس بات سے واقف ہے، اور وہ کہتا ہے نہ تو میں خدا سے ڈرتا ہوں نہ مجھے آدمیوں کی پرواہ ہے. کیا ہے؟ نہ میں. یعنی دونوں باتیں، خدا خوفی کا عنصر اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے. نہ خدا کا خوف ہے نہ انسانوں کا خوف ہے. پر یہ عورت جو تھی یہ ڈسارڈ نہیں ہوئی. دیکھا کچھ عرصہ، پتہ نہیں کتنے مہینے وہ قاضی کے پاس جاتی رہی اور کہتی رہی میرا انصاف کر. کیا کر؟ قاضی اس کو ٹالتا رہا، لیکن اس نے استقامت کو نہیں چھوڑا، اس نے جافشانی کو نہیں چھوڑا، اس نے اپنی چیزوں کو نہیں چھوڑا. وہ پرسو کرتی رہی چیزوں کو، اور اس وقت تک لگی رہی جب تک اس نے انصاف حاصل نہ کر دیا. کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سی باتوں کے لیے زندگی میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بار بار خدا کو کہنا بے ایمانی ہے. کیا ہے؟ تو یہ بے ایمانی نہیں ہے. ہمیں اس وقت تک اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے جب تک خدا جواب نہیں دے دیتا. کیا کرنا ہے؟ اس وقت تک دعاؤں کو. اب کسی دن ہم سیریز شروع کریں گے دعا کے اوپر. فرائیڈے کی میٹنگ میں ایک پراپر سیریز کریں گے. اس میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ کن دعاؤں کو کنٹینیو کرنا ہے، کن کو کنٹینیو نہیں کرنا. بائبل میں 3 سٹیپ بتائے گئے ہیں کہ کون سی دعائیں جو ہیں وہ مسلسل ہونی چاہیے، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں خدا آپ کو خود ہی منع کر دے گا کہ آپ کو ان باتوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہے؟ کیونکہ بہت سی ایسی دعائیں ہیں جن کو خدا سنتا نہیں ہے.
کیا ہے؟ بہت سی ایسی دعائیں ہیں جن کو خدا نہیں سنتا اور خدا کان نہیں لگاتا. اور خدا کی خدائی دیکھیں، دنیا میں کتنے لوگ ہیں خدا کو برا بھلا کہتے ہیں، خدا کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں. خدا کو پتہ ہے میں نے کس بات پہ فوکس کرنا اور کس پر میں نے فوکس نہیں کرنا. اس لیے خدا جو ہے ہر بات پر دھیان نہیں دیتا. لیکن کلام کہتا ہے جب خدا ترس گفتگو کرتے ہیں تو خدا کی یادگاری کا دفتر لکھا جاتا ہے ملاکی نبی کے صحیفہ کے اندر. آمین. خدا ہر کسی کی بات کا دھیان تو نہیں دیتا، پر خدا کے چاہنے والے جب اس سے کچھ کہتے ہیں تو وہ بڑے قریب سے ہو کر سن لیتا ہے. آمین. اور لکھے خدا ان کے قریب ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. ہیلیلویا. اس لیے خداوند نے یہ سکھایا ہمیں، اگرچہ وہ قاضی جو سخت دل تھا وہ اگنور کر رہا تھا، لیکن یہ بیوہ جو تھی یہ بڑی تسلسل والی تھی. کیا تھی؟ انہیں کہا نا انصاف لے کے چڑھنا ہے. کی کرنا ہے؟ وہ نوک کرتی رہی اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے. تو ہمیں کھٹکھٹاتے رہنا ہے جب تک ہمارے لیے نہیں کھلتا، اور مانگتے رہنا ہے جب تک ہمیں نہیں ملتا. ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس بات کو اہمیت دینی ہے. ہمیں اپنی دعا کو یہ نہیں ہوتا، میں اکثر یہ کہتا ہوں، ہم اکثر بہت سے ہم دعائیں کرتے ہیں، ہمیں اپنی دعائیں یاد نہیں ہوتی. درخواستیں جو دیتے ہیں ہمیں اپنی دعائیں یاد رہتی. چلے میں 1-2 منٹ کے اندر کچھ چیزیں آپ کی دعائیہ زندگی کی رہنمائی کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلی بات، خداوند یسوع مسیح نے دعائے روانی میں ہمیں سکھایا کہ سب سے پہلی بات ہمیں دعا کے وقت خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو سامنے رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنے ریلیشن کو سامنے رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو، اور آپ کا رشتہ جو ہے آپ کے اندر سے خوف ختم کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ رشتہ یعنی کیوں رشتے کو خداوند نے کہا؟ کیونکہ ہم سب زیادہ یہاں ہم میرڈ بیٹھے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے کیسے مانگتے ہیں. کیا ہے؟ ہمارے بچے کیسے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور جو فنکار ہوتے ہیں تو وہ پھر زیادہ استفادہ کر جاتے ہیں، اور جیڑا بیچارہ چپڑیند ہے پھر اس کی کم سنی جاتی ہے. اور جو زیادہ فنکار ہوتا ہے یعنی منگن دا جنوں ٹنگ آ جاتا ہے، یا منگن دا جنوں تے خدا کو منگن دا ہر بندے نوں یسوع نے اسی لیے کہا کہ تمہیں ملتا نہیں ہے تم مانگتے نہیں ہو. کیا ہے؟ تمہیں ملتا نہیں ہے تم، یعنی تمہیں مانگنے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مانگنا کیسے ہے. تو ہماری جو دعائیہ زندگی ہے زیادہ وہ خدا کی شکر گزاری اور خدا کی محبت میں مبنی ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ بولے. خدا کی شکر گزاری اور خدا کی محبت پر مبنی ہونی چاہیے. سیکنڈ، ہم نے جو دعائیں ہم کرتے ہیں ہمیں وہ، اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پھر بھی ہمیں اپنے ذہن میں وہ رکھ لینی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں پر اپنی پریئر ریکویسٹ جو ہے وہ نوٹ کر لینی چاہیے. کیا کر لینی چاہیے؟ اور ان کے لیے دعا کرتے رہیے. بولیں کیا کرتے رہیے؟ ان کے لیے دعا. میں نے جو 2009 میں دعائیں کی تھی، مجھے 24 اور 25 میں یہ 3 سال پہلے کچھ دعاؤں کا جواب ملا، کچھ کا بھی جواب مل رہا ہے. کتنے سال میں نے جو کچھ خدا سے مانگا، یعنی میں نے کبھی بھی خدا کے یہاں پہ کھڑا ہوں خدا کی حضوری میں، کبھی بھی خدا سے اپنے لیے میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا. کبھی بھی مجھے ضرورت نہیں ہوئی کہ میں اپنے لیے کچھ مانگوں. جو کچھ خدا کے کام کے لیے، آسمان کی بادشاہی کے لیے مانگا. اور کئی سال بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب خدمت میں آیا تو میں نے خداوند کو یہ نہیں کہا تھا کہ خداوند تو مجھے بس چرچ دے دے، گڈی دے دے تو میں بس یہیں تک بند ہو جاؤں. میں اس وقت شہروں کا نام لے کر دعا کرتا تھا. کیا کر کے؟ میں شہر بھی منادی کرنی ہے، شہر بھی کرنی ہے، شہر بھی ہے. تو خدا نے پھر کچھ سالوں کے بعد ممکن کیا کہ خدا ان شہروں کے اندر لے کے جانا شروع ہو گیا. آمین.
یعنی جو 5-6 سال پہلے جو چیزوں کو خدا کے سامنے رکھا تھا اور پھر خدا کے سامنے اور چیزیں رکھیں کہ خداون یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، خدمت کے حوالے سے کچھ چیزیں ابھی ہوئی نہیں ہیں، پر اب وہ کم سے کم تھوڑی نظر آ رہی ہیں. کیا ہے؟ تھوڑی ان کا ویو ضرور نظر آنا شروع ہو گیا. پہلے میں نے ایمان سے دیکھتا تھا، اب مجھے اپنی جسمانی آنکھوں سے بھی وہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی سامنے میرے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ تھوڑا تھوڑا جو منظر ہے وہ میری آئیز دیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، جو کچھ ہم ایمان سے بولیں گے، ایمان سے سنیں گے، ایمان سے دیکھیں گے، خدا اس کو ممکن کرے گا. آمین. اور خدا کا یہ طریقہ ہے کہ خدا نے، کیونکہ کئی دفعہ لوگ بائبل پڑھتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ خداوند نے وہاں کا وہ کرے گا پھر روشنی آگے بنائی. ذرا سمجھیے کلام کو کہ خدا پہلے نقشہ بناتا ہے پھر اس پر کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خدا پہلے ایک میپ بناتا ہے کہ میں یہ کروں گا اور پھر خدا اس کو کرتا ہے. خدا ایسے نہیں کرتا کہ بس وہ. تو اس وجہ سے کئی جگہ خدا نے آدم کا تو پھر آگے جا کے آدم بنا رہا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا نے سٹرکچر بنایا پہلے اپنے مائنڈ میں، ایک نقشہ خدا نے بنایا اور پھر کیا کیا، اس کو منظر عام پر لے کر آیا. ٹھیک ہے، اسی طرح یاد رکھیے ایماندار جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی دعاؤں یا درخواستوں کو مت چھوڑیں. کیا کریں؟ ہمارے سامنے ایلیا کی ایگزامپل ہے، جب اس نے کہا بھیجا اپنے خادم کو، دیکھ آسمان پر بادل ہے. کتنی دفعہ بھیجا؟ پہلی دفعہ بھیجا، دوسری دفعہ بھیجا، تیسری دفعہ بھیجا، چوتھی دفعہ بھیجا، 5ویں دفعہ بھیجا، 6ٹھی دفعہ بھیجا، اور 7ویں دفعہ کیا کہنے لگا؟ ایک چھوٹا سا ہے آدمی کے ہاتھ کے برابر. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم بار بار درخواست کر رہے ہوں اور ایک چھوٹا سا بادل ہمیں نظر آئے، پر یاد رکھیے کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، خدا ان کو منظر عام پر لے کر آئے گا. ہیلیلویا، آمین. اس لیے آج کی جو تمثیل ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنی دعاؤں کو مسلسل کرتے رہنا ہے. بولیں، کیا کرتے رہنا ہے؟ آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں مسلسل کرتے رہیں. کیا کرتے رہیں؟ اپنے گھرانے کے لیے دعائیں مسلسل کرتے رہیں. اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے دعائیں مسلسل کرتے رہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ جو کچھ آپ نے دعائیں کی ہیں خدا ان کو جواب دے گا، اور جن دعاؤں کو آپ ایمان میں سے دیکھتے تھے وہ خدا آپ کی آنکھوں کو دکھائے گا. لیکن ان کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے. ہیلیلویا. کیا ہے ان کے لیے؟ ہمت نہیں ہارنی، ڈسہارڈ نہیں ہونا کہ جی میں بڑی دعا کر رہا ہوں. تو پادری صاحب بہت سے لوگ آتے ہیں وہ ڈسہارڈ ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے پریشان ہوتے ہیں، پادری صاحب ہم بڑی دعا کر رہے ہیں، بڑی دعا کر رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا. تو وہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں. یسوع نے یہ کہا، اور پھر خداوند نے کہا کہ وہ اگر وہ جو تھا قاضی جو خدا سے ڈرتا تھا نہ انسان سے ڈرتا تھا، لیکن اس بیوہ نے اپنے تسلسل اور مسلسل میں رہ کر اس قدر اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس کا فیصلہ کرے. تو ہمارا خدا جو ہے وہ تو ہم تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہیلیلویا. وہ ہمارا انصاف کیوں نہ کرے گا؟ آمین. وہ ہماری مدد کیوں نہ کرے گا؟ وہ ہماری فکر کیوں نہ کرے گا؟ اس لیے ہمیں خدا پر ایمان رکھنا ہے. آمین. کیا کرنا ہے؟ خدا پر کیا رکھنا ہے؟ آپ نے ایک دفعہ دعا کی، آپ نے 2 دفعہ کی، وہ 100 دفعہ کریں لیکن چھوڑے نہ، خدا اس کو پورا کرے گا. ہیلیلویا. ہم اکثر ایسا کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم نے ہر روز ہماری ٹھیک ہے شکر گزاری کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کی دعا پرسنل دعائیں جو ہیں اس کے اندر لیول بدلنا چاہیے. لیکن جو درخواستیں ہوتی ہیں آپ نے اپنی دعائیہ درخواستوں کو دعائیہ مذبح سے ہٹانا نہیں. کیا نہیں کرنا؟ دعائیہ درخواستوں کو دعائیہ مذبح سے ہٹانا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے کنٹینیو مسلسل دعا کرتے رہنا ہے، اس بیوہ کی طرح کہ جب تک خدا آپ کو جواب نہیں دے دیتا. ہیلیلویا. اور جب تک خدا کان لگا کر سن نہیں لیتا. آمین. تو آج کا ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہمیں دعا کہ 2 باتیں خداوند یسوع نے یہاں کی. سب سے پہلی میں نے بتا دی کہ دعا مسلسل دعا کرنے والے جو ہیں وہ بے ایمان نہیں ہوں گے. بولے، مسلسل دعا کرنے والے. سیکنڈ، ہمیں دعا کرتے وقت ہمت نہیں ہارنی. کیا نہیں کرنی؟ اور اپنی دعائیہ درخواستوں کو چھوڑنا نہیں. کیا نہیں کرنا؟
ہم نے اپنا مقدمہ خدا کے سامنے رکھتے رہنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اور اپنے دل کی جو بھی دعا ہم درخواستیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، وہ خاندان کے اندر بہت سے مسئلے مسائل ہیں جن کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گئے ہیں، اور ایمان رکھیے کہ خدا اپنے وقت پر سب چیزیں ممکن کرے گا. ہیلیلویا. کیونکہ خدا ہماری درخواست سے زیادہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویا. وہ ہماری سوچ سے زیادہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویا. اس لیے آج کے بعد ایسے روحانی نہیں بننا جو یا تو اتوار والے دن 2 گھنٹے بنتے ہیں، یا کبھی کبھی مہینے میں 1 دفعہ ان کو جوش آ جائے اس وقت وہ روحانی بنتے ہیں. بلکہ ہم نے اپنی دعائیا زندگی کو کنٹینیو رکھنا ہے، مسلسل رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اور اس کا بہترین اصول یہ ہے کہ آپ اپنی دعا کا ٹائم فکس کریں. کیا کریں؟ اپنی دعا کا ٹائم فکس کریں. کیونکہ بائبل میں آپ کو جتنے ایمان کے سور میں نظر آئیں گے وہ خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہو کر اپنا ٹائم رکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کلام میں لکھا نا، دعا کے وقت پطرس اور یوحنا کہاں جا رہے تھے؟ دعا کی. تو ہم نے دعا کے وقت دعا کی جگہ پر ہونا ہے. کیا کرنا ہے؟ بولے بولے. دعا کے وقت دعا کی جگہ پر ہونا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہم نے جو ٹائم فکس کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے گھروں کے اندر اپنی خاندانی دعاؤں کا ٹائم فکس کریں، اپنی شخصی دعاؤں کا ٹائم فکس کریں، اور کلیسیائی دعاؤں کا ٹائم فکس کریں. کیا کریں؟ 3 دعائیاں مزمے ہیں: شخصی، خاندانی اور کلیسیائی. بولے. شخصی، خاندانی اور کلیسیائی. ٹھیک ہے. اب تینوں کے لیے اب ہم جو ہے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے. کلیسیائی دعا کا ہمارا کیا ٹائم ہے؟ اتوار والے دن کا. پھر اس کے علاوہ کوئی کلیسیا کے اندر اعلان ہوتا ہے، وہ ہمارا کلیسیائی ٹائم ہے جس میں ہم خود دعا کے وقت دعا کی جگہ پر ہوں. پھر ہمارا پرسنل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سے لوگ ہیں وہ پرسنل دعا نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ اکیلے دعا نہیں کرتے بیٹھ کے. تو خداوند یسوع نے ہمیں نمونہ دیا کہ وہ پرسنل دعا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تو اپنی پرسنل دعا بھی کریں. کیا کریں؟ اپنی خاندانی دعا بھی کریں. یعنی خاندانی، کیونکہ شخصی مذبح جو ہے، کیونکہ جو روحانیت کا سٹیپ ہے ابھی ہمارے الٹ کام ہو گیا ہے. یہاں سے کیا ہوتا ہے، ہم کلیسیا سے شروع کرتے ہیں اور کلیسیا پہ ختم ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ دعا جو ہے وہ ہم پہلے شخصی طور پہ دعا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ شخصی جو دعا ہے ہماری خاندانی دعا بنتی ہے، اور خاندانی دعا پھر وہ خاندان جب چینج ہوتا ہے تو وہ کلیسیا کا حصہ بن جاتا ہے. یعنی بائبل میں یہ ترتیب ہے. بائبل کی ترتیب کیا ہے؟ ایک بندہ چینج ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. پھر خدا کیا کرتا ہے؟ اس کے وسیلہ سے خاندان کو چینج کرتا ہے، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ خاندانی مذبح. خاندانی مذبح سے پھر وہ کس مذبح پہ آ جاتا ہے؟ کلیسیائی مذبح کے اندر آ جاتا ہے. اور پھر ایک مضبوط کلیسیا، ایک مضبوط چرچ جو ہے وہ وجود کے اندر آتا ہے. اس لیے خداوند نے آج ہمیں یہی سکھایا کہ جس قدر مسیح کی آمد قریب ہے، ہمیں زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. بولے. کیونکہ زیادہ آزمائشیں ہیں تو زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آزمائشوں میں قائم وہی رہیں گے جو دعا کرتے رہیں گے. بولیں. آزمائشوں میں وہی قائم رہیں گے جو دعا کرتے رہیں گے، اور جو دعا نہیں کریں گے وہ گر جائیں گے. اس لیے مت سوچیں کہ اب دعا نہیں کرتے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا. ایک وقت آئے گا کہ اس کا نقصان آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. کیا کریں گے؟ یہ نقصان اب اپنی پھر آپ دعا کریں گے تو پھر وہ دعائیں جو ہیں وہ آپ کو وہ رزلٹ نہیں دے سکیں گی جو آپ نے مس کر دیا ہوگا چیزیں. اس لیے ابھی سے آج کے بعد جو ہے، اور ہم نے 2025 میں یہ کمیٹڈ ہو کے ہم نے آگے بڑھنا ہے کہ ہم نے آج کے بعد جو ہے وہ ہفتے بعد دعا والا سلسلہ نہیں کرنا، مہینے بعد دعا والا سلسلہ نہیں کرنا، سنڈے تک نہیں رہنا، بلکہ آج کے بعد جو ہے وہ ہم نے شخصی دعا میں زیادہ سٹرگل کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ بولے بولے. شخصی دعا میں
اور کوشش کریں کہ آپ اپنے بیڈ کو اپنا دعائیہ مذبح بنا لیں. کیا کریں؟ بولے بولے. اپنے بیڈ کو اپنا، کیونکہ آپ وہاں پر زیادہ دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے بیڈ پر آپ شاید آپ ایک روٹین بنائیں، میں چادر بچھاؤں گا نیچے بیٹھوں گا، تو پھر وہ ایک روٹین بس آپ میں دودھ رہ جائیں گے. لیکن جب آپ پرسنل دعائیہ مذبح پہ آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ دعا کرتے کرتے سو جائیں گے اور دعا کرتے کرتے اٹھ جائیں گے. ہیلیلویا. آپ جب سوئیں گے بھی تو آپ کی آنکھیں دعائیہ زندگی سے بڑی ہوں گی. ہیلیلویا. آنکھیں کھلے گی تو پھر دعا والے پاسے. ہیلیلویا. پھر خدا کے بندہ کی طرح آپ کہہ سکیں گے، رات کو میری آنکھ کھلتی ہے، میں تیری شریعت پر دھیان کرتا ہوں. ہیلیلویا. اور جب آپ کا دعائیہ مذبح بن جائے گا نا تو پھر آپ کے گھر والے بھی سوچیں گے ستا بے دعا چ لگ گئی ہوئے. کیا ہے؟ کبھی کبھی ایسا تجربہ ہوتا ہے، کھوکر صاحب بندہ ستا ہوتا ہے دعا چ اور بندہ روح میں دعا کر رہا ہوتا ہے. ہیلیلویا. کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اگرچہ ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن ہمارا دل خدا کی محبت سے بڑا اور جاگتا رہا ہوتا ہے. ہیلیلویا. اس لیول پہ چلے جائیں ہیں کہ جب آپ سیڈ چینج کریں تو آپ کا دل شکر گزاری سے بڑا ہو. ہیلیلویا. اور روح کے اندر آپ ایک نئے تازہ دم ہو. آمین. آپ سانس لیں تو آپ شکر گزاری سے بڑے ہوں. ہیلیلویا. ٹھیک ہے. پھر یہ دعائیہ زندگی، یہ دعائیہ سٹائل ہے ہمارا. آمین. چل رہے ہیں، بندہ سوچی بیجو کی پڑی جا رہا ہے منہ سے. یعنی اس قدر دعائیہ لیول میں چلے جائیے. آپ جاب پر ہیں، آپ اپنے آفس کے اندر ہیں، آپ نے دعا کو مسلسل 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 کرتے رہنا ہے. ہیلیلویا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، خدا کے ساتھ وعدہ کیجیے